بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر اردو کے تحریری اور زبانی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ہماری اس ویڈیو کے مخاطب خاص طور پر دو طرح کے طلبہ ہیں۔ ایک وہ جو ابھی کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مستقبل میں لیکچرر اردو بننے کے خواہش مند ہیں۔ دوسرے وہ جو حال ہی میں پبلک سروس کمیشن کا تحریری امتحان دے چکے ہیں اور انٹرویو کے لیے پر امید ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے طلباء کے پاس ابھی کافی وقت ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کی لائبریری کے علاوہ بھی شہر کی کسی بڑی لائبریری کی رکنیت حاصل کریں، اپنے کسی استاد یا سینئر کی مدد سے اہم ادبی کتب کی فہرست تیار کریں اور جب بھی آپ کو کچھ فراغت ملے ان کتب کا تفصیلی مطالعہ کریں اور حاصل مطالعہ یعنی اہم نکات کسی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں۔ نیز اخباروں کے ادبی صفحات اور ادبی رسائل پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ادبی پروگرام سننے اور ادبی محفلوں میں بیٹھنے کی بھی کوشش کریں۔ جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ لگے، اگر آپ کسی وجہ سے اسے مکمل نہ پڑھ سکیں، یعنی آپ کے پاس وقت کم ہو یا آپ کو وہ کتاب کم وقت کے لیے دستیاب ہو، تو کم از کم اس کی ورق گردانی ضرور کر لیا کیجیے۔ ہر کتاب کے آخر پہ جو کتابیات درج ہوتی ہیں وہ ضرور پڑھا کریں۔ عزیز طلبہ، پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں کلاسیکی ادب کے بارے میں آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور ولی دکنی، میر درد، سودا، میر تقی میر، آتش، مومن، غالب، داغ دہلوی وغیرہ کے مختصر حالات زندگی اور ہر شاعر کے کچھ نمایاں اشعار ضرور آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ مثلاً آپ کو ولی دکنی کے عہد کے بارے میں اور ان کے دکن سے دہلی ہجرت کے متعلق معلوم ہونا چاہیے، نیز یہ کہ انہوں نے کس کے مشورے پر فارسی چھوڑ کر اردو شاعری شروع کی۔ اسی طرح میر تقی میر کے عشق اور جنون کے بارے میں اور غالب کے سفر کلکتہ اور نرگسیت کے متعلق آگہی ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سودا کے کلام کو واہ اور میر تقی میر کی شاعری کو آہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مذکورہ شعراء کے بارے میں کتب دستیاب نہیں ہیں تو آج کل تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ نے طلباء کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک ویب سائٹ بتائے دیتی ہوں، جس کا نام ہے ریختہ.com۔ یہ ویب سائٹ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اور اس سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں انٹرنیٹ کی بجائے کتب بینی کو ترجیح دیجیے، کیونکہ آپ اگر کسی آرٹیکل کی تلاش میں انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو مطلوبہ مواد تو فوراً ہی مل جاتا ہے، لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کی دلچسپی کا اور بھی بہت سا سامان جو کہ غیر متعلقہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ اسے اوائڈ نہیں کر سکتے، اور یوں آپ کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، مثلاً ایک لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے آپ کوئی لغت اٹھا کر کھولتے ہیں تو 10 اور الفاظ بھی آپ کی نظر میں آتے ہیں، ان پہ بھی آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ ان کے معنی سے آشنا ہو جاتے ہیں، اور یوں آپ کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے۔ لہٰذا کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ شاعری کے اس مطالعہ کے دوران آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دبستان کیسے وجود میں آئے، دبستان کسے کہتے ہیں، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی میں کون کون سے شعراء شامل ہیں، ان دبستانوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں،
نیز اردو شاعری کے ارتقاء میں کن کن تحریکوں نے جنم لیا، مثلاً ایہام گوئی کی تحریک، اصلاح زبان کی تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، انجمن پنجاب لاہور کی تحریک وغیرہ۔ یہاں میں آپ کو یہ تاکید کروں گی کہ آپ لفظوں کے معنی پر ضرور غور کیا کیجیے۔ مثلاً اگر آپ کو ایہام کے معنی معلوم ہوں گے کہ یہ لفظ وہم سے بنا ہے تو آپ کے لیے اس تحریک کے زیر اثر اشعار کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس طرح یہ اشعار انسان کو وہم میں ڈالتے ہیں اور ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ دو طرح کے معنی رکھتے ہیں۔ ہر تحریک کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ مثلاً اصلاح زبان کی تحریک کے روح رواں امام بخش ناسخ تھے۔ رومانوی تحریک کا جب ذکر ہوگا تو فرانسیسی مفکر روسو کا نام اور ان کا یہ جملہ ضرور یاد آنا چاہیے کہ انسان آزاد پیدا ہوا مگر جہاں دیکھو پابہ زنجیر ہے۔ اسی طرح ترقی پسند تحریک کے حوالے سے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ پہلی تحریک ہے جس کا باقاعدہ منشور تیار ہوا اور اس کا اعلان نامہ لندن سے جاری ہوا تھا۔ انجمن پنجاب لاہور کا پرانا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ تھا اور اس کے روح رواں محمد حسین آزاد تھے۔ اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں غزل، قصیدہ، نظم، حجو، شعر آشوب، رباعی وغیرہ کے ساتھ ساتھ دو اصناف سخن میں بہت کمال شاعری پڑھنے کو ملتی ہے۔ وہ اصناف ہیں مرثیہ اور مثنوی۔ مرثیہ نگاری کو تو گویا میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر نے امر ہی کر دیا تھا۔ اسی طرح مثنوی نگاری میں میر حسن دہلوی کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بہت شہرت کی حامل ہیں۔ علاوہ ازیں میر تقی میر نے بھی کم و بیش 37 مثنویاں تخلیق کی، جن میں زیادہ تر میں عشقیہ واردات رقم کی گئی تھی۔ ملا وجہی نے محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان کو مثنوی کا روپ دیا اور اس مثنوی کو کتب مشتری کے نام سے لکھا۔ اس میں انہوں نے محمد قلی قطب شاہ کے ایک خاتون بھاگمتی نامی خاتون سے عشق کی داستان کو رقم کیا ہے۔ نظم کو شعراء کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ علامہ اقبال، اختر شیرانی، فیض احمد فیض، نون میم راشد اور مجید امجد کو خاص طور پر پیش نظر رکھیے اور ان کی معروف نظموں کے نام اور ان کے مرکزی خیال کے بارے میں آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اختر شیرانی کو شاعر رومان کیوں کہا جاتا ہے، یا ان کی نظموں میں ان کی محبوبہ کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ نیز فیض احمد فیض کے کلیات نسخہ وفا کی ترکیب کون سے شاعر کے کلام سے اخذ کی گئی ہے۔ نون میم راشد کی مشہور نظمیں حسن کوزہ گر اور زندگی سے ڈرتے ہو بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ شیئر کروں گی کہ کئی طلباء حسن کوزہ گر کو حسن کوزہ گر پڑھتے ہیں اور نظم کو نظم پڑھنا یا کہنا تو بہت ہی عام غلطی ہے۔ بہرحال آپ اپنے تلفظ کی اصلاح کی بھی کوشش ساتھ ساتھ جاری رکھیے۔ کلاسیکی شاعری کے اس مطالعے کے بعد آپ جدید شاعری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جب شاعری میں ہجرت کے تجربے کا ذکر ہوگا، یعنی تقسیم ہند کے بعد جو ہجرت عمل میں آئی اس کا ذکر ہوگا تو ناصر کاظمی کا نام ضرور یاد آئے گا۔
اس کے علاوہ آپ جدید شعراء و شاعرات کی بھی ایک فہرست اور ان کے نمایاں اشعار یاد کر لیجئے، مثلاً ساحر لدھیانوی، حسرت موہانی، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، احسان دانش، حبیب جالب، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، تصدق حسین خالد، میرا جی، قتیل شفائی، ساغر صدیقی، جون ایلیا، ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، ظفر اقبال، امجد اسلام امجد وغیرہ۔ ہم نے اس ویڈیو میں اردو کے شعری ادب کا ایک خاکہ پیش کیا ہے، جس میں مطالعے کے رنگ آپ نے خود بھرنے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بہت ہی ضروری کتب آپ کو پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے وہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند۔ اس کی 7ویں جلد، جسے خواجہ محمد زکریا نے مرتب کیا ہے، اسے آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ دوسری کتاب جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، یہ ضرور آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے اور آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر سلیم اختر کی معروف ترین کتاب ہے۔ تیسری کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں، ڈاکٹر انور سدید نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 4، اردو شاعری کا فنی ارتقاء، ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اردو شاعری کے ارتقاء پر کوئی بھی کتاب دستیاب ہو تو وہ آپ اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ دوسری کیٹیگری کے طلباء ان عنوانات کا تفصیلی مطالعہ کر چکے ہوں گے اور اب اس خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوٹس پر نظر دوڑائیں گے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں نثری ادب کے مطالعہ کے لیے ایک خاکہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔